مس بیہیو کرتی ہیں، یعنی بیڈ کال کرتی ہیں، گالی وغیرہ اس طرح، تو کیا اس حالت میں وہ ان سے ڈائیورس لے سکتی ہیں یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا. یہ سوال ہے کہ کوئی لیڈی ہے، اس کے شوہر اور اس کی ساس اسے بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہیں اور گالیاں دیتی ہیں، تو وہ کیا طلاق لے سکتی ہے؟ دیکھو جی، اسلام تو ظلم کو یہ کہتا ہے کہ برداشت نہیں کرنا آپ نے، لیکن میری اپنی اس بیٹی کو یہ رائے ہے کہ پہلے تو وہ اپنے اعمال پہ نظر رکھے کہ کس وجہ سے وہ انہیں گالیاں دے رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں. کہیں اس میں کوئی کوتاہی اس طرح کی تو نہیں کہ وہ لیزی ہو، کام نہ کرتی ہو، اپنے حقوق ادا نہ کرتی ہو شوہر کے، گھر کے. تو پہلے تو اس پہ نظر رکھیں، کیونکہ اچھے لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی برائیوں پہ. اگر یہ لگے اسے کہ ہاں میری کمی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں. دوسرے نمبر پہ اگر وہ پھر بھی یہ کام جاری رکھتے ہیں تو ان کا علاج کرانا چاہیے. ایسے تو دماغی پاگل ہو گئے سارے، اس طرح ایک دن دوسرے کی بچی لا کے برباد کر رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی میں رائے یہی دوں گا کہ بیٹا ابھی اتنا آسان نہیں ہے اس معاشرے میں، مردوں کا معاشرہ ہے کہ آپ ایک دم طلاق کی بات کریں. آپ بڑوں کو بیچ میں ڈالیں دونوں طرف کے، اور یہ بات رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہ چل جائے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. اگر آپ کی غلطی نہیں ہے، اگر آپ کو تمام چیزیں نظر ڈالنے کے بعد یہ لگے کہ میری غلطی نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کو یہ لگے کہ بالکل معاملہ نہیں سدھرے گا، تو بالکل آپ کو خدا کی اجازت ہے. اسلام جو ہے وہ آپ کو باندھ کے نہیں رکھتا. جس طرح مرد کو طلاق دینے کی اللہ کی رب العزت کی طرف سے اجازت ہے، اسی طرح عورت کو بھی کھلا لینے کی اجازت اسلام دیتا ہے. لیکن آپ نے بند کے نہیں رہنا اس طرح کی ساری زندگی آپ ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ گزار دو اگر آپ معصوم ہو. ان کا سوال یہ غیر مسلم کے ساتھ دوستی کیسی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت ہے 7 اور 8 آپ پڑھنا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے ساتھ لڑائیاں نہیں لڑی، ان کے ساتھ دوستی میں تمہیں کوئی حرج نہیں. ہاں جو لوگ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان سے اگر تم دلی دوستی کرو گے تو پھر اللہ کے ہاں پکڑو گی آپ کو. لیکن ایسے لوگوں سے جو معصوم لوگ ہیں، کیونکہ اب بھی بہت کم لوگ ہیں جو شر پھیلانے والے ہیں، نظر زیادہ آتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھو نا، جو شر ہوتا ہے وہ بہت زور شور سے نکلتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے وہ بتائی نہیں جاتی. اب بھی بہت اچھے لوگ ہیں غیر مسلم. آپ یقین کرو یہاں آنے والوں میں اس ٹائم جو تعداد ہے وہ 40% ہے غیر مسلم، اور اتنی عزت اور اتنا احترام اور اتنا ادب کرتے ہیں میرا کہ آپ اندر اگر میں ویڈیو بنوا دوں ان کی تو آپ یوں کہو گے کہ بھائی کسی مسلمان کی اتنی بھی عزت کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں. انہیں فائدہ ہونا چاہیے آپ سے. اگر آپ ان کے لیے سود مند ہیں، فائدہ مند ہیں، تو آپ یقین کریں کم سے کم اگر یہ ایمان میں نہیں آئیں گے تو نفرت تو ان کی کم ہو جائے گی. ایک ہندو میرے تعلقات میں ہے، وہ قرآن مانگ رہا ہے ہندی میں، جو دے دینا چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہندو ان کے تعلق میں ہے، قرآن مانگ رہے ہیں، ہندی میں بالکل دے دینا چاہیے. ہمارے یہاں فری آف کاسٹ ہے، ہندی، اردو، انگلش، ہر زبان کے قرآن جو مرضی لے جا سکتا ہے، کوئی پیسے نہیں ہے. اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو ہندی کے قرآن بانٹو. آپ 1 سے لے کے 10 تک 20 تک جتنے چاہو. عبداللہ بھائی، کاشف بھائی یہاں پہ ہیں، ان لوگوں سے آپ جب مرضی لے سکتے ہو، کوئی کاسٹ نہیں. آپ بتاؤ. ہاں لے لینا. آپ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا سوال یہ جہاں نماز میں بلی بیٹھ جائے تو کیا جب نماز پڑھ سکتے ہیں اس پہ؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں بھائی. اگر اس پہ کوئی گندگی نہیں لگ رہی تھی بلی پہ، مان لو کسی نالی سے نکل کے آگے چوڑا لے کے بیٹھ جائے، پھر تو جہاں نماز آپ کو پاک کرنی پڑے گی. یا وہ پوٹی پیشاب کرتے جہاں نماز پہ، تب بھی نماز نہیں ہوئی. اگر صاف ستھری بلی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، بلی آئی، حضور نے اسی لوٹے سے پانی پلا دیا بلی کو، پھر باقی جو بچا ہوا پانی تب باقی وضو پورا کیا. بلی کے بارے میں تو یہ حدیث کھلی حدیث ہے، تو اس لیے کوئی اس میں نپاکی نہیں. آپ کچھ پوچھ رہے. ایک بیمار آدمی اگر بیاج پہ پیسے لے کے اپنا علاج کرا لے، کیا وہ گناہگار ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے ایک بیمار آدمی اگر بیاج پہ پیسے لے کے علاج کرائے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ بالکل گناہ گار ہوگا بھائی، کیونکہ وہ اللہ رسول کے اوپر توکل نہیں کر رہا. وہ اللہ سے دعا تو کرے، 2 نفل پڑھ کے اخلاص کے ساتھ، رات کے بیچ میں 2-3 بجے اٹھے، وضو کر کے اور پلو پھیلا دے بھکاریوں کی طرف، میں مر جاؤں گا تیرے خلاف نہیں جاؤں گا، میرا علاج کرا تو. مانگنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ مان سے بات مانتا ہے. اگر آپ مان کے ساتھ اس سے مانگو نا، آپ یقین کرو، میں قسم کھا رہا، ویڈیو بن رہی کہ کوئی کام مان کے ساتھ میں نے اللہ سے مانگ لیا تو میرا رد نہیں ہوگا. اتنی میری عمر میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ 2 نفل پڑھے، اللہ سے اپنی بات بنوا لی. نہیں ہوا وہ کام تو دوبارہ 2 نفل پڑھے گے، شاید نفل میں کوئی کمی رہ گئی.
لیکن اللہ رد نہیں کرتا. آپ جس طرف آپ قدم بڑھاؤ گے اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا. آپ بیاج کی طرف قدم بڑھاؤ اس کے آگے ایک اور مصیبت کھڑی رہے گی, بچی کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور بیاج کے پیسے لیں, دھستا چلا جائے گا. قرآن کی سب سے خطرناک آیت مانتا ہوں میں, سب سے خطرناک 279 سورہ بقرہ. جو بیاج کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے. اس لیے بھوکے مر جاؤ, بھیک مانگ لو, زکوٰۃ لے لو, یہ ساری چیزیں جائز ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں مدینہ منورہ میں چپے چپے پہ یہودی بیاج کے پیسے دینے کے لیے بیٹھے رہتے تھے. صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے جھیلتے تھے, لیکن پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے, ٹوٹے ہوئے جوتے پہنتے تھے, ننگے پیر پھر لیتے تھے, بیاج کے پیسے نہیں لیتے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک کے کتنا ٹائم گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ٹائم گزرا؟ ان کا سوال یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے وہ گزرے, وقت کتنا گزرا. بھائی احادیث کے حساب سے لگ بھگ 6000 سال جو آدم علیہ السلام کی ہسٹری ہے, لیکن یہ کروڑوں اور وہ کھربوں سال کی دنیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے لگ بھگ 1500 سال. ہاں جی, ان کا سوال یہ بینک میں پیسے رکھ کے اس کا جو بیاج آتا ہے وہ لینا ٹھیک ہے؟ نہیں, حرام ہے. بھائی ایک حدیث سنو, نبی نے فرمایا کہ بیاج کا لینے والا, بیاج کا دینے والا, بیاج کا لکھنے والا, بیاج کا گواہ چاروں ایک جیسے ہیں, اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. سب سے ہلکا درجہ یہ ہے جیسے تو نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. جی اسلام میں غلام اور باقی کے تصور پر ہمارے مسلم بھائی اعتراض کرتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی اور جو غلام کا تصور ہے اس پہ کچھ مسلمان ہی بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. بھائی یہ اسلام میں نہیں تھا. اسلام میں تو اسے دور کرنے کی کوشش کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو معاشرہ تھا اس میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے, اور دو آدمی مل کے یہ غلام خرید لیتے تھے. نبی نے تو پروموٹ کیا اس بات کو کہ غلام آزاد کرو, تمہارا بھلا گناہ معاف ہو جائے گا. کفارے کے طور پہ غلام کو آزاد لونڈی کو آزاد کرنے کا بات کری. اسلام میں نہیں ہے یہ بات کہ غلام اور لونڈی کو اسلام لے آیا, بلکہ جاہلیت کے معاشرے سے چلا چلا آ رہا تھا. اسلام نے آگے اسے دھیرے دھیرے ختم کرنی ہوئی. ایک دم حضور نے حکم نہیں چلایا کیونکہ لوگ مانتے ہی نا. آپ دیکھو کتنے بھی جو بھی کام ہوئے, اب شراب کا حکم ایک دم تھوڑے آیا, بلکہ پہلے قرآن نے یہ کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جانا. پہلے یہ آیا تھا, اس کے بعد پھر یہ آیا کہ یہ شراب حرام ہے. اسی طرح سے ہر وہ کام جو دھیرے دھیرے حضور نے دور کرایا معاشرے سے کہ کہیں حضور کی حکم عدولی نہ کریں لوگ اور کو کافی نہ بن جائیں. کیونکہ ایک دم حضور کسی کا حکم دے اور وہ نہ مانے تو وہ پھر کافروں میں گنا جائے گا. ہاں جی, نشہ ہے یہ حرام ہے, اور بیڑی سگریٹ اور بہت سارے گٹکے چل رہے ہیں, اس پہ کچھ نہ کچھ نشے کی حالت ضرور ہے جو اس کے بنا میں نہیں رہتا. تو یہ نشہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی کہ نشہ جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں, اور یہ جو بیڑی سگریٹ گٹکا ہے یہ نشہ ہے نہیں ہے. بھائی دیکھو جو ہمارے علاقے کے علماء دین ہیں وہ اسے مکروہ قرار دیتے ہیں, بیڑی سگریٹ گٹکا تمباکو کو. حالانکہ جو سعودی عرب کے عالم ہیں 300 سے زیادہ عالموں کا فتویٰ اس کا حرام کا ہے. لیکن نبی کا طریقہ یہ تھا کہ مشکل اور آسان میں سے آسان کو چن لیتے ہیں. اب ایک دم اگر ہم حرام کا اس پہ فتویٰ لگا دیں گے تو لوگ چھوڑ تو پائیں گے, ایک گلٹ اندر آ جائے گی کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں. تو اس لیے انہیں یہ بات تو بتاؤ کہ یہ مکروہ ہے, کیونکہ آپ مشکل اور آسان میں سے آسان کو چن لو. ایک دم آپ اگر حرام کا فتویٰ لگا دیں گے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. دیکھو نبی نے کیا فرمایا, معاذ بن جبل جب گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے تو حضور نے کہا معاذ لوگوں کو خوشخبری سنانا, انہیں فکر مند نہ کر دینا, بہت زیادہ ان کے اوپر ٹارچر کر دیں پھر یہ دین سے دور بھاگنے لگے. ہاں یہ مقصد تھا. تو ہمیں لوگوں کو خوشخبری سنانی دھیرے دھیرے پیار سے. اب میرے ساتھ کیا ہوا, میں 4 ڈبی پیتا تھا سن 98 میں. ول فلٹر ایک سگریٹ آتی تھی ان دنوں. ایک دن مجھے لگ گیا کہ یار میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا, اللہ رسول کا نام مجھے لے رہا, اور یہ گندی چیز جسے حضور نے فرمایا کہ بدبودار چیز کھا کے مسجد میں بھی نہ ہو. آپ یقین کرو اس دن سے آج تک ایک بھی سگریٹ نہیں کی. 26 سال ہوئے, 25 سال. فارم میں پی 2-3 بار مگر آج جو پیسے دیتا ہے گرم کھانا حرام ہے.
ان کا سوال یہ جو بیاج پہ پیسے دیتا ہے اس کے گھر کا کھانا حرام ہے حلال ہے؟ بھائی اگر اس کا صرف وہی بزنس ہے پھر تو اس کے گھر کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے، لیکن اگر اس کے اور بھی بزنس ہے، مان لو چائے کی دکان ہے اس کی یا بیڑی سگریٹ کی دکان ہے، وہ بیاج پہ پیسے چلا رہا، تو آپ اچھے حسن زن کے ساتھ اس کے گھر کھا لو۔ اگر آپ نے بالکل ہی اس سے رشتہ داری توڑ دی، کھانا آنا جانا بند کر دیا، تو پھر آپ اس کو سدھار نہیں سکتے۔ اب آپ اس کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آیا کہ یار تو میرا خون ہے، میرے چچا کا لڑکا ہے، میری طبیعت یہ ہے کہ تو یہ کام کرو جس سے تو آگ میں جانے سے بچ جائے۔ اگر آپ نے کھانا پینا جانا آنا بند کر دیا، آپ کو اسے دعوت ہی راستہ بند کر دیا۔ کیا لون لینا صحیح ہے؟ بھائی یہ تو بات ہو رہی، ان کا سوال یہ کیا لون لینا صحیح ہے؟ حرام ہے لینا اور لون اگر بیاج پہ لے رہے ہیں۔ لون اگر ادھار آپ کسی سے لے رہے ہیں نا اپنے رشتے دار سے، اسے واپس کر دو، لون کہتے ہیں ادھار کو۔ لیکن جو سوال آپ کا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ بینک سے لون کو پوچھ رہے ہیں۔ بینک سے لون لینا حرام ہے، ویسے اپنے کسی رشتے دار سے لون لینا بولے رہے۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی؟ ان کا سوال یہ ہے ایک بیمار آدمی جو چرپائی پہ ہے اس کی نماز کیسے ادا ہوگی؟ اشاروں سے ادا ہوگی۔ میں نے شاید پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا، ایک صحابی تھے، ان کو بواسیر تھی، مستقل خون بہتا رہتا تھا، اتنا خون آنے لگا کہ چرپائی میں چھید کرنا پڑا اور نیچے تشنا رکھا رہتا تھا۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو آئے، انہوں نے پوچھا حضور سے کہ حضور میں اپنی نمازوں کا کیا کروں؟ حضور نے کھڑا ہو کے پڑھ سکے تو کھڑا ہو کے پڑھ، بیٹھ کے پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھ، نہیں تو لیٹے لیٹے پڑھ۔ جو لوگ ایسے بیمار ہیں کہ جیسے وہ صحابی تھے، تو ان کے اوپر وہی حکم کام کرے گا جو حضور نے انہیں دیا۔ رات کو اگر بینک کے بیاج کے پیسوں کو کیا گلیوں میں مٹی ڈلوانے میں استعمال کریں؟ ان کا سوال یہ بینک کے بیاج کے پیسوں کو کیا گلی میں مٹی ڈلوانے کے کام میں لا سکتے ہیں؟ بھائی علماء دین نے فتویٰ اس کے بارے میں دیا ہے کہ آپ کسی پبلک پلیس پہ لیٹرین باتھ روم بنوا دیا کریں، جس سے کہ وہ لوگوں کے کام آ سکے، بنا ثواب کی نیت۔ یہ ذہن میں رکھنا، آپ کو کوئی ثواب نہیں، نیت ہونی چاہیے۔ ان کا سوال یہ ہے جو اتنا بیمار ہو، اسے نماز ٹائم کا پتہ ہی نہ ہو، بے ہوش ہو۔ بھائی حضور نے فرمایا اللہ نے قلم اٹھا لیا نابالغ سے، دیوانے سے اور بے ہوش سے، تو اگر اتنا بے ہوش ہے تو اس کو تو نمازیں ہیں۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا چاچ اور اشراق کی نماز ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور لیکن زوال کے ٹائم سے پہلے پہلے۔ ٹائم دیکھ لو۔ میرا سوال یہ تھا، اچھا یہ پورا بینکنگ سسٹم نا انٹرسٹ پہ ہی کھڑا ہے اور ہم سب اس میں انوالو ہیں، سب کے سیونگ اکاؤنٹس بھی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹس بھی ہیں بہت سارے، تو اب اس کے علاوہ کوئی آپشن تو ہے نہیں اور سب اسے اتنا دیکھ نہیں سکتے، تو اب کیا؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی ان کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سارا سسٹم جو ہے وہ بینکنگ پہ ہے اور کوئی اور ہمارے سامنے آپشن نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ بھائی دیکھو، استطاعت کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے خود۔ آپ یہ دیکھو کہ سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ نہیں کھلوا سکتے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لو، جتنا آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اس چکر سے آپ بچاؤ گے۔ ہمارے سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ کرنٹ ہیں، میرے خیال میں 20 اکاؤنٹ ہیں ہمارے، تو ہم خود پے کرتے ہیں انہیں، میرے خیال 100-150 روپیہ سال وہ ہم سے لیتے ہیں اکاؤنٹ کیپنگ چارج۔ دوسرے ایک اور طریقہ ہے، اگر آپ مان لو کوئی بہت سے بینک والے منع کر دیتے ہیں ہم نہیں کھولتے، مطلب انڈیویجولی کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلتا، فرنٹ کا کھلتا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیں اور اس میں پڑ رہنے دیں پیسہ جو بیاج کا ہے، اسے نکلوائیں نا اپنے سائن سے۔ لوگ کہنے دو کہ اس سے ہتھیار لے لیں گے، دشمن ہے، کچھ ہی کہتے رہو، ہم نے اپنی آخرت بچانی ہے، یا ہتھیار لو یا کچھ ہی لو، آپ لوگوں نے نکالنا۔ میرے ایک چچا کے نام پہ اکاؤنٹ تھا میرا، وہ بھی ہے، اس میں ہزاروں روپے پڑے، میں نے نہیں نکلوایا آج تک، وہ میں نے کھلوایا تھا اکاؤنٹ، تو میں نے اسی لیے نکلوایا کہ میں اپنے چچا سے سائن کر کے نکلواؤں یا میں نکالوں، بات تو ایک ہی ہے، گناہ گار تو وہ ہوں یا میں ہوں، تو اس لیے وہ اسی میں پڑے ہیں، میرے خیال ہوں گے 50-60 ہزار روپے، لیکن میں نے نکلوایا نہیں آج تک۔ تو اس طرح بھی بچ سکتے ہیں آپ، لیکن جتنا بچ سکو اتنا بہتر ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے آپ کو آخرت کا یقین رکھنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور آخرت میں جنت۔ اصل ہمیں زندگی وہاں کی دیکھنی پڑے گی، اگر ہماری نظر میں وہاں کی زندگی ہوگی تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی چیز ہے، آپ مینیج کر سکتے ہو۔ میرے بچے، میرے بھائی الحمدللہ بہترین بزنس کرتے ہیں، کبھی ہم نے کوئی گاڑی فائنینس نہیں کرائی الحمدللہ۔ ایک میرے بھائی نے، چھوٹے نے، ایک بار فائنینس کرا لی تھی، کم سے کم 30 سال پہلے،
एक वैगन आर, जब नई नई चली थी। तो मैंने उसे कह दिया मैं ना तो इस गाड़ी में बैठूंगा और ना मैं कोई ताल्लुक़ रखूँगा। आप यकीन करो वो गाड़ी हमें क्लियर कराने में उल्टे 12,000 रुपये ज़्यादा देने पड़े बैंक को, तो किसी तरह से वो लोन ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे भाई ने कराया उसे ख़त्म, जब उसे लगा ना कि मेरे भाई को ये बात फील हो गई। जब की बात है जब मैं ताज़ा आ रहा था नहीं। तो इसलिए अगर आदमी एक बार फैसला कर ले तो अल्लाह उसका साथ देता है। कुरान की आयत है सूरह जुमा, कि जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते निकालते हैं। आप करके तो देखो, आपके अल्लाह बैंकिंग में ही ऐसे रास्ते निकाल देंगे, आप बच जाओगे। आप कुछ पूछ रहे थे भाई? मकान बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बच्चों की होती है या बाप को? इनका सवाल है मकान बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई जिसके पास पैसे हो उसकी होती है। अगर वालिद बेचारा ऐसा माजूर है और उसके पास माल ना हो तो बच्चे बनाएंगे मकान। भाई क्या हो गया हैं? तो आप अगर हैसियतमंद हैं तो आप तोहफा दो अपने भाइयों को और अपने बाप को मकान बना के। सारे एक जगह कर रहे हो हैं? सभी जो है मेहनत कर रहे हैं, किसी पे इतना नहीं है। हाँ। साथ देना चाहिए, बिल्कुल साथ देना चाहिए, सबको मिलकर बनाना चाहिए। और अगर साथ नहीं दे रहे तो आप अपना बना लो और अपने माँ बाप को लेकर शिफ्ट हो जाओ। 2 कमरे का मकान बनाओ, आपके ऊपर आपके बच्चों की और आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है, बहन भाइयों की नहीं है। अगर आप इतने साउंड नहीं हो। आपको पूछ रहे थे भाई कुर्बानी ना करें, हिस्सा ले लें, क्या ये ठीक है? इनका सवाल ये है जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते खुद हिस्सा ले लें, क्या ठीक है? बिल्कुल जायज़ है भाई, हिस्सा भी वही उसी के बदल है। आप कुछ पूछ रहे हैं? रात को कुत्ते क्यों भौंकते हैं? इनका सवाल है रात को कुत्ते क्यों भौंकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है यार। रात को क्या, दिन में भी जब उन्हें मौका मिलता है बोल पड़ते हैं, और आजकल तो कुत्तों ज़्यादा इंसान बोल रहा है। लोग ये भी रात को कुत्ते। हाँ, असल में मैं बताऊँ आपको बात, जो शैतानों का घर बताया ना रसूलुल्लाह ने, उनमें कुत्तों का भी नाम दिया। तो शैतान जब एंटर होते हैं ना कुत्तों में, तब भी उन्हें तकलीफ होती है, और जहाँ अजान की आवाज़ आई और ये निकल के भागते हैं तब भी ज़्यादा हो जाती है। तो उनका शैतानों का उसमें घुसना, जिनों का, और निकल के भागना, दोनों तकलीफ हैं। वो तो हैं तो बेचारे जानवर ही हो, है तो मखलूक ही है। बस भाई हो गया। हाँ जी, हाँ ये क्वेश्चन है। जब अल्लाह हमारे हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ है तो उन्हें आजमाता क्यों? वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इनका सवाल ये है कि जब अल्लाह हमारे हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ है तो वो हमें आजमाता क्यों है? भाई आजमाना अल्लाह की सुन्नत है। आप ये देखिए कि किसी भी इदारे में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी दफ्तर में अगर किसी को प्रमोट करना हो तो उसका पहले टेस्ट लिया जाता है। इतनी बड़ी जन्नत उसकी, इतनी बड़ी आखिरत, बिना टेस्ट के आपको प्रमोट कर दे? आप तो पहली क्लास में अपने बच्चे को जब चाहते हो कि दूसरी क्लास में जाए तो आप स्कूल वालों को हाथ भी रोकते कि वो टेस्ट ले उससे। वमा अलैना इल्लल बलाग।